ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا۔ بولو زور سے، آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خوشی ہے کہ آج کا یہ پروگرام اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے، مرکز میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے گھر میں ہم اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں گے، سمجھائیں گے، ہم سمجھیں گے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے۔ اور سلطان کو والو، اور میرے ساتھیوں، پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، دیکھو اب بات کہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ کوئی تقریریں یاد کر کے نہیں آتے ہیں، اللہ بلواتا ہے، اللہ بلواتا ہے، تو بات میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو پیارے نبی کی زندگی سن رہے ہو تو محمد تعظیم صاحب، پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب کو خوشی ہوئی جب میں نے اشتہار دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میں سلطان پور میں جا رہا ہوں، ماشاءاللہ، جہاں سلطان رہتے ہیں، بادشاہ رہتے ہیں، اور یقین مانو بات یہی سے شروع کروں گا کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو اور ہر ایمان والے کو سلطان بنا کر دینا ہے، بادشاہ بنا کر دینا ہے، ایمان والے کو اللہ نے حاکم بنا کر دینا ہے۔ لیکن اب میں یہ بھی آپ کو سمجھا کے چلوں، میں اسی لیے کہہ رہا تھا بچوں کو، یار ایک کام کرو مولانا، ذرا ان کو باہر باہر، ذہن منتشر ہوتا ہے، اٹھا دو بچوں کو، میں قسم اللہ کی بہت پیاری پیاری باتیں اللہ بلوائے گا، یہ ایک ایک کر کے اٹھ کے جائے گا۔ مولانا کبھی بھی کسی بھی مقرر کے سامنے کبھی بھی بچوں کو نہیں بٹھانا، کیونکہ یہ ہماری قوم ہے، ہم کیسے ہیں تو یہ کیسے ہوگے، اس کا اندازہ ہوگا، مقرر کا ذہن رکھنا دیتے ہیں۔ آگے آگے تو دیکھیں آج ہمارا جو جلسہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج جو باتیں علماء کی زبان سے کہی گئی ہے، اگر آپ نے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتوں کو زندگی کا حصہ بنا دیا، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان علماء کرام کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، اور اللہ کے گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچ مانو اللہ بھر اہل ایمان کو اس ملک کا نہیں
پوری دنیا کا سلطان اللہ پھر بنائے گا۔ کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے خود کہا انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، یعنی تم ہی سلطان رہو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی بادشاہ رہو گے۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آج بھی سلطان والوں یہ باتیں جو کہی جائیں گی نا، اللہ نے عجیب بات میرے ذہن میں ڈال دیا کہ سلطان اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ نے پیارے نبی کی سچی محبت کا اقرار کیا اور پیارے نبی کی سنتوں پر، پیارے نبی کی زندگی پر، پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، تو مولانا تعظیم صاحب پھر یہ صرف نام کا سلطان پور نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلطان بنائے گا، حاکم بنائے گا، بادشاہ بنائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، پوری ہسٹری گواہ ہے کہ جب جب مسلمان، اس جملے پر دھیان دینا، پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمان شریعت پر چلتے رہے، نبی کی مانتے رہے، نبی کو مانتے رہے، سنتوں پر عمل کرتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، پوری ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لو، صرف ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لو کہ جب جب بھی اہل ایمان، جب جب بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مانتے رہے، اللہ نے ان کو سلطان بنایا، اللہ نے ان کو حاکم بنایا، اللہ نے ان کو حکمران بنایا۔